بات کی۔ میجر طاہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ طاہر صاحب، اس میں ظاہر ہے حکومت کی جو سب سے پہلی ترجیح ہے وہ سیاسی استحکام کی ہے۔ یہ ایک معاشی پلان آپ کی حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، 14 اگست کو اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی استحکام حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کچھ آگے بڑھتا ہے ملک تو دھرنے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، I 100% ایگری ود ہم کہ جب تک ہماری سالڈ پلاننگ نہیں ہوگی، پرائرٹیز نہیں ہوں گی اور کنٹینیوشن نہیں ہوگی، اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جو بھی پالیسیز بنتی ہیں جب وہ چل پڑتی ہیں تو نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پورے کاٹ کے تو دوبارہ کہتے ہیں نہیں ہم جو پالیسی لائیں گے وہ چلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت بیٹھ کے گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکس ریفارمز چاہیے، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہوگا، ٹیکس ریکوری سب سے ضروری ہے جہاں بہت بڑی چوری ہو رہی ہے، اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو بجلی کا ہے، جب تک آپ آئی پی پیز کے معاملے کو حل نہیں کرتے ہیں، آپ کی انرجی کا بہت بڑا پرابلم ہے، گیس کی آپ کے بہت کمی ہے جس کی وجہ سے انڈسٹریز بہت پیچھے جا رہی ہیں۔ تو جب تک گیس کا معاملہ سیدھا نہیں ہوتا، آپ کا پانی آپ دن بہ دن شارٹ ہو رہا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ فکر کرنی ہوگی اور انڈسٹریز کو چلانے کے لیے تاکہ اکنامکلی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ فیسلٹیز ہم نے انڈسٹریز کو دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے، دیٹ از دی پاپولیشن آف پاکستان، جو اس پرسنٹ 2.something% سے روز بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ پاپولیشن اسی طرح بڑھتی رہے گی، 24 کروڑ آبادی تو ہو گئی آپ کی، اسی طرح بڑھتی رہے گی، جو پریڈکٹ ہو رہا ہے کہ جی اگلے 15-20 سالوں میں یہ تو دگنی ہو جائے گی، تو یہ سارے لوگ کھائیں گے کہاں سے، کیا کریں گے؟ اور جب تک ہم اپنے یوتھ کو صحیح ٹرین نہیں کرتے، ان کو اس رستے پر، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا، بٹ وی کین ہیو مڈ کیریئر پیپل جو اپنی تیاری کریں۔ آپ امریکہ میں جائیں، ایک پلمبر جو ہے $100 لیتا ہے گھنٹے کا۔ سو وی ہیو ٹو ٹرین دیز ینگ بوائز، ان کو استعمال کریں، ان کو ٹرین کریں سارے انجینئر ڈاکٹر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے کیڈٹ کالجز ہیں جہاں پہ ویری ڈسپلنڈ فورس تیار ہوتی ہے، جن کی پی ٹی ہے، پریڈ ہے، کلاسز ہیں، وقت ہے سارا، ان لوگوں کو 3 سال کے بعد یہ میٹرک کر لیں تو ان کو وی شوڈ برنگ دیم ٹو دی ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جو تو اچھے مارکس والے ہیں، جو اچھے ذہن والے ہیں، ان کو آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، جو بھی بنانا ہے، لیکن جو میڈیوکر ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، 3 سال میں ان کو ڈپلوما دیں، آپ 2 سال میں 3 سال کا ڈپلوما، اور ان سے، اور یہ اتنی ڈسپلنڈ ورک فورس ہوگی پاکستان میں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایکسپورٹ مٹیریل بھی ہوگا اور پاکستان میں بھی یہ آپ کے لیے بہت بڑی ترقی کی بات کرے گی۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، جی آپ بات مکمل کیجیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں طاہر صاحب۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں پالیٹکس میں لوگ مل بیٹھ کے معاملہ حل نہیں کرتے، اس وقت تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ساتھ رہیے طاہر صاحب۔ ہمایوں صاحب کی ذمہ داری، ٹھیک ہے میجر طاہر صاحب، آپ بتائیے گا، ابھی میثاق معیشت کی بات ہم جب کر رہے ہیں، وہی بات ہوتی ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، پھر اگلی حکومت آتی ہے، وہ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ بھی قومی مفاد ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں ان کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور پھر ظاہر ہے یقیناً وزیر اعظم صاحب کی بھی اس بات پہ توجہ ہوگی کہ اہل لوگ، قابل لوگ، ہیومن ریسورس کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ اس مشینری کا، سرکاری مشینری کا حصہ رہیں تاکہ وہ نظام کو سموتھلی اور بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گڑبڑ ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیسٹ پاسبل لیکول پروڈیوس کریں ایجوکیشن وائز۔ رٹا مار کے نمبر لینے والے بہت لوگ ہو گئے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن کا مقصد ہے ایکچوئل میں کہ اس ایجوکیشن کو بندہ اپنے ذہن کے ساتھ زندگی میں اپلائی کرے، تب جا کے، اور پاکستان میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے زبردست لوگ ہیں، میں نے آگے بھی کسی کو کہا، ٹیلی ویژن کو کہا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو پاکستان میں 100 سوا 100 بندہ اچھا نہیں ملتا جو ٹاپ کلاس اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہے،
टोटली डेडिकेटेड टू पाकिस्तान, ऑनेस्ट है और काम कर, और कई ऐसे लोग हैं मुफ्त काम करना चाहते हैं। यार इन लोगों को बिठाओ, इनसे बात करो, इनसे काम लो, ताकि ये पाकिस्तान की मईशत को और हालात को, चाहे वो पोलिटिकली है, चाहे इकोनॉमिक हालात हैं, चाहे ह्यूमैनिटी के लिहाज से हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान सीधी डगर पे चले। जब तक हम पॉलिटिकल पीपल, जो मैं कहता हूं कि आपस में बैठ, मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं, मैंने कहा भी है, देयर शुड बी ए ग्रैंड डायलॉग इन द कंट्री, जिसमें आर्मी हो, जजेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, सारे ये आपने पॉलिटिशियंस हो, बाकी दोज हु आर कंसर्न्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग, बिठाएं इनको, सिर्फ ये एक दिन या 2 दिन 4 दिन नहीं, दे शुड सिट फॉर मंथ्स एंड जिसको करना है बर्न द मिडनाइट ऑयल करके चलें और आप इसमें डिस्कस करें एंड फाइनलाइज द पॉलिसीज, ताकि आने वाले, जैसे मैंने पहले कहा, एक गवर्नमेंट आती कहती है ये काम गलत है, बंद कर दो, हम यहाँ शुरू करेंगे, ताकि ऐसी पॉलिसीज सामने आ जाएं एंड दीज पॉलिसीज शुड कम टू द नेशनल असेंबली, जहां सारे बैठ के इसको ओके करें और आइंदा के लिए ये पक्का आइन बन जाए कि इसके मुताबिक हमने इस मुल्क को चलाना है। जब तक ये नहीं करेंगे, हर दफा कोई न कोई ऑपरेशन होगा इधर से। और बदकिस्मती हमारी, अभी ने बात भी की है कि जब भी पाकिस्तान कोई इकोनॉमिकली थोड़ा टेक अप करने लग रहा है, तो ऐसी कोई नहीं कोई सजा हमें मिलती है, चाहे गैस की वजह से सैंक्शन लग जाए, चाहे मिसाइल बनाने की वजह से सैंक्शन लग जाए, या कहीं और की उनको इतला मिल गया, वो कह रहे हैं कि जो लड़का पकड़ा गया जो हमला करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप पे, मतलब इस तरह की कोई नहीं कुछ चीज सामने आ जाती है और पाकिस्तान को खींच के इकोनॉमिकली वापस अपने जीरो लाइन पे ले आते। लेकिन अगर हम कौम बिलहसर कौम सारे, मैं आज एक बात आपसे दरख्वास्त करूंगा, इस कौम को ये सोचना चाहिए, हर वक्त हम ये कहते हैं मेरे हकूक, ये तो कहते हैं, लेकिन कोई शख्स नहीं कहता कि पाकिस्तान के मेरे ऊपर क्या हकूक है, मैं पाकिस्तान के लिए क्या अपनी जात में आप अपने आप को ठीक कर लें, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तक हम इस सिमत में नहीं चलते, पाकिस्तान का ठीक होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर हम अल्लाह पे भरोसा करें, इस सूद से जान छुड़ाएं। सबसे पहले जो अल्लाह ने फरमाया है कि सूद मेरे साथ जंग है, तो जब हम जंग अल्लाह के साथ कर रहे हैं तो मुआशी तौर पर आप ठीक कैसे हो सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन की बात है, बैठे डिसाइड करें कि कितना नुकसान होगा हमारा अगर हम सूद के बगैर इकॉनमी चलाने चाहें तो। ठीक होगा तो कितना हो, 200 अरब 400 अरब 500 अरब कोई बात नहीं, बट वी शुड स्टार्ट। और मैं बड़ा खुश हूँ, अपने दिन में एग्रीकल्चर बैंक में गया तो वहां उन्होंने अफसर ने बताया कि सर स्टेट बैंक ने भी ऑर्डर दिया है कि 27 तक हर बैंक की अपनी इस्लामिक ब्रांचेज होंगी ताकि इस्लामिक कानून नाफिज हो जाए। ठीक है पर्सनल फील ये सीनियर लोग बैठे हैं जो इकॉनमी को सही समझते हैं, हम तो ऐसे ही हैं कि अगर हम सारे मिल के सिर जोड़ के बैठ जाएं, कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि विद इन 5 years यू कैन बिकम द टाइगर हाउस। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। शामी साहब, हम थोड़ा सा तालीम की बात तो उन्होंने की, ताहिर साहब ने, थोड़ा सा आगे चलते हैं स्किल बेस। ताहिर साहब, शहादतें तो हो रही हैं, हमारे ऑफिसर्स की भी हो रही हैं, जवानों की भी हो रही हैं। अफगानिस्तान से हम बात कर रहे हैं, मुस्तकिल इंगेज कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो क्यों अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा? देखिए जी, बात ये है, सबसे पहले तो मैं पाक फौज के या दूसरे अदारों के नौजवान जो शहीद हो रहे हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको जन्नत में बहुत आला दर्जे अता फरमाए। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी कुर्बानियां इंशाल्लाह रायगान ही जाएंगी। कौमों पे मुसीबतें आती रहती हैं, कौमों के इम्तिहान होते हैं और तब भी कौमें इम्तिहान से निकलती हैं, पास होती हैं और फिर कौमें बनती हैं। लिहाजा हमें इस मामले में शायद, अगर आप देखें अल्लाह का हुक्म जिस तरह की किसी की लिखी हुई शहादत है, इससे बड़ा रुतबा और क्या हो सकता है। तो मैं आज आपके तवस्सुत से अफगानिस्तान के लोगों को कहूंगा, गवर्नमेंट को कहूंगा, तालिबान को कहूंगा, TTP वाले, भाई आप तो सारे बड़े कट्टर मुसलमान हैं, मैं तो बड़ा कमजोर सा, आप तो इतने कट्टर मुसलमान हैं कि बच्चों को स्कूल तक जाने नहीं दे रहे। तो फिर जब आपको ये नहीं पता कि मासूम बच्चों की, नौजवान बच्चों की जब आप जाने ले रहे हैं, तो उसका हिसाब कौन देगा वहां पे आखिरत में? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस बात पे शायद हैं कि हमने इनको अपने घरों में जगह दी, 35 साल से ये यहाँ रह रहे हैं और मजे कर रहे हैं, यहाँ पे हर किस्म का कारोबार संभाल लिया हुआ इन्होंने,
اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ یہاں ہیں ان کا اتنا قصور نہیں ہے, یہ بیچارے ساتھ مفت میں بدنام ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں کہ جو 400 بندہ بنو جیل سے بھاگا وہ کدھر گیا؟ وہ یہیں کہیں اندر چھپا ہوا ہے, سارے بھاگ کے باہر کو نہیں گئے. اسی طرح جن لوگوں کو سوات میں دوبارہ لا کے بسایا ہم نے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں, کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہیں سے اٹھ کے وہ وارداتیں کر رہے ہیں. پار شاید جا بھی نہیں رہے, لیکن پار سے ڈیفینیٹلی ان کو افغانستان کی طرف سے وہاں سے ان کو سپورٹ ہے, بارڈر کراس کرنے کی سپورٹ ہے, پیسے کی سپورٹ ہے, اصلی کی سپورٹ ہے. اور یہ بات ایک میں آج آپ کو کہہ دوں, جب امریکہ یہاں سے نکل رہا تھا تو اس وقت بڑا شور پڑا تھا کہ ہیلی کاپٹروں میں داعش کے لوگ یہاں لائے گئے ہیں. تو کیا وہ یہاں پہ موجود ہے اب بھی؟ کیا وہ اتنے خود سر ہیں کہ وہ ان کے طالبان کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہے اور وہ خود ہی کر رہے؟ نہیں, یہ ان کو اپنے طور پہ ویسے اگر دیکھیں نا, انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, امریکہ کے خلاف لڑا ہے, روس کے خلاف لڑا, انہوں کہتے ہیں جی ہم نہیں کامیابیاں. تو کیا یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے ان کی خاطر اپنے گھروں کو خالی کیا, ان کو رکھا؟ بالکل بالکل طاہر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک جو ہیں وہ شہید ہوئے. 2 روز قبل جو ہے وہاں پہ آپریشن ہوا تھا. صدر آصف علی زرداری نے بھی ان کے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. طاہر صاحب ظاہر ہے پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کا وکیل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ بتائیے کہ افغانستان کو بہر صورت اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا ہوگا اور اسے اصلاح احوال کرنا ہوگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 35 لاکھ آئے تھے, اب ہر گھر میں 6-7 بچے ہیں. کیلکولیشن کریں گے تو یہ کروڑ سے بھی وہ نکل جائیں گے جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دھندا کاروبار سارا یہاں کر رہے ہیں. تو انہی کا خیال کرتے ہیں بھائی, ان کی زندگی کو حفاظت فرمائیں. میں تو ضلع چکوال سے ہوں جہاں ہر گھر میں 3-4 فوجی ہیں اور ہر دوسرے دن ہمارے گھروں میں ایک شہید کی میت آتی. تو میں تو یہ چاہتا ہوں افغانستان سے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں, مسلمان کے اوپر حملہ تو مت کرو. ہم لوگ آپ کے بھائی ہیں, ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے اتنا خیال تو رکھیں گے. طالبان اگر اپنے آپ کو اتنا کٹڑ مسلمان کہتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ میجر طاہر اقبال صاحب آپ کا, سید نذیر صاحب آپ کا, حسن خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. افغانستان کو اپنے ممالک کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہوگا, اور پاکستان تو ان کا ہمیشہ سے وکیل رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ایسا سلوک کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.